الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی قرآن ٹائم میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآنی واقعہ بھی سنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ نعت شریف بھی ہم سنتے ہیں، تلاوت بھی شامل کرتے ہیں، تلاوت کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کے پیغامات یعنی میسج آف قرآن بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے فضیلت سن لی ہے، اب بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے آسان ترجمے کی طرف۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں اور انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت سنی ہم نے، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے
وہ میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جینا میں کون گے سیدار نوجوانوں کے جینا میں کون گے سیدار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا
جانتے ہیں نہیں گزار سفر پاس جن غلاموں کے نہیں گزار سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی دے پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی دے پہ بلانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ نہال بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بہت پیارا کلام بھی تھا اور ایک طرح سے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو اس چیز کو، اس کلام کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور لازمی خصوصی طور پر جو پہلی لائن ہے وہ کیا ہے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی حفظ کروا دیں، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، جو آنے والا ہے، رب کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو میں نے بات کہی ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ شیطان اور کفار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اپنے رب کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، یہ کمزور ہو۔ وہ طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ یہ لوگ کارٹون کی صورت میں کرتے ہیں، کارٹون بنا کر اپنی چیزیں کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ لوگ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، بعض دفعہ پیارے بچوں یہ لوگ کارٹون بناتے ہیں۔ تو نہیں، ہم نے اولاً تو وہ چیزیں دیکھنی نہیں، ٹھیک ہے؟ نیت کر لینا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، کون سا عقیدہ ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ ہاں، خدا کی عطا سے نبی جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے، ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ ترجمہ کنز العرفان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج جو آیت یہاں پر تلاوت کی گئی، جو ہم نے سنی، اس سے اور قرآن پاک سے اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں جو فرمایا گیا ہے، جو ہمیں آج میسج مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا بدلہ۔ 10 نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے۔ ایک نیکی کرے گا بندہ، اس کو 10 نیکیوں کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اور یہ تو ابتدا ہے، اور جسے چاہے رب تعالی اللہ پاک ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیاں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم نے یہ سنا تو اس سے کیا ذہن بنتا ہے؟ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ اچھے کام۔ ہاں، نیک کام کرنے چاہیے۔ کون سے کام کرنے چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے۔ نہال بھائی، ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا، اللہ پاک ہم سب کو مدینہ شریف کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسا کہاں ہوتا ہوگا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم نے سنا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ مکہ پاک میں ایک نیکی کرتا ہے
تو اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی نیکیوں کا؟ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کہاں پر؟ مکہ پاک میں. اور اگر بندہ مدینہ شریف میں ایک نیکی کرتا ہے تو مدینہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب اس کو 50,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے. کتنوں کے برابر؟ 50,000 نیکیوں کے برابر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک رحیم و کریم ہے، فضل فرمانے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے. روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد بعض لوگوں کو یہ حسرت ہوگی، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم کوئی نیکی کر سکے، ہمیں دنیا میں بھیج ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. جب اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو پیارے بچوں اس کو غنیمت جانتے ہوئے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم اس چیز کو غنیمت جانیں. اور رب تو کرم فرمانے والا ہے، ہم نے سنا اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر انشاءاللہ نیک کام کریں گے انشاءاللہ. نیک کام کون کون سے ہیں؟ جلدی جلدی ایک ایک بچہ بتائے. نیک کام؟ رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا، ماشاءاللہ یہ فرض ہیں، رکھنے چاہیے. جی آپ بتائیں. درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. جی آپ بتائیے. تلاوت کرنا. تلاوت کرنا. سبحان اللہ. آپ بتائیے. مریض کی عادت کرنا. مریض کی عیادت کرنا. ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیوشن میں پڑھتے ہیں. بعض دفعہ پتہ لگتا ہے آپ کے ساتھ پڑھنے والا بچہ نہیں آیا. کیا ہوا؟ اس سے بخار ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا. تو پھر ہمیں اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو جمعے والے دن کریں کہ یہ سنت بھی ہے. جمعے والے دن مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ہاں، اور جمعے کی مستحبات میں سے بھی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت اہم بات ہے جو ماشاءاللہ آج پیارے بچے نے کہی. بعض دفعہ ہم ڈیلی روٹین میں اپنے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو بھائی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس کو پریشانی آ جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جبکہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا عمل کیا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گئے اور جا کر ان سے ادھار مانگا. وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے، اور اسی نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے ادھار مانگا تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا، کہنے لگے میں اس بات پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کو مجھ سے مانگنے کی نوبت آ گئی. میرا حق تھا کہ میں آپ کا خیال کروں. اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آپ بھوکے تھے، تو میں آپ کو کھانا دیتا، میں آپ کا خیال کرتا. یہ نوبت آئی کہ آپ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے، میں اس لیے رو رہا ہوں. دیکھیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پیارا دین، پیارا اسلام جو خیر خواہی کا ہمیں جذبہ دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں پیارے بچوں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، پارہ 8 سورہ نام کی آیت نمبر 160 میں ہے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس سے پہلے جو آیت میں قرآن پاک سے میسیج ملا تھا وہ نیکیاں کرنے پر تھا، اور ابھی جو ہمیں یہاں سے میسیج مل رہا ہے یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہے. جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ سنی، اس حصے میں جو ہمیں یہاں سے جو میسیج مل رہا ہے اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندے کا گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، بندے کا گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ 10 آفتیں لے کر آتا ہے. گناہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کتنی آفتیں آئیں گی؟ 10. 10 آفتیں آئیں گی. وہ کون کون سی ہیں؟
بندہ گناہ کر کے اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ پاک اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو پہلی آفت کیا آئے گی کہ بندہ گناہ کر کے کیا کرے گا؟ اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. گناہ کر کے کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. ہاں. دوسری آفت جو گناہ کرنے سے آتی ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے. دوسری آفت کیا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے. ہاں. اور ہمیں تو اللہ پاک کو خوش کرنا ہے. ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ تیسری آفت گناہ کی یہ ہے کہ بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تیسری آفت کیا ہے؟ نہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. دور ہو جاتا ہے. چوتھی آفت یہ ہے کہ بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پانچویں آفت یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. چھٹی آفت یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کو گناہ کرنے کے سبب ناپاک کر دیتا ہے. اس کا جو باطن ہے وہ پاک ہے. جب بندہ گناہ کر دیتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں. ساتویں آفت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی گناہ کرنے کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آٹھویں جو اس گناہ کرنے کی جو نحوست ہے، جو آفت ہے، وہ یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. آٹھویں آفت ذرا سنیے گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. ہمارے وہ آقا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا ربی حبلی امتی. اپنی امتیوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ معراج کی شب بھی یاد رکھا. اور جب آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اس وقت بھی دیکھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر حرکت ہے، جنبش ہے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا اس وقت بھی آپ اپنی امت کی فکر کر رہے تھے. تو پیارے بچوں، آٹھویں جو نحوست آفت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں غمگین کر دیتا ہے. وہ نبی جو ہمارے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ نبی جو اپنی امت کی فکر کریں. جب یہ امتی گناہ کرتا ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں، جب یہ امتی گناہ کرتا ہے پیارے بچوں ہم بھی ذرا غور کریں. ہم کتنے گناہ ایسے کر جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بہت سارے ایسے گناہ ہیں. جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں اس کی نحوست آفت یہ ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں غم پہنچتا ہے. وہ ہمارے اس گناہ کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. نویں آفت یہ ہے کہ زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر وہ بندہ گواہ بنا لیتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی نافرمانی پر، جو اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ تمام مخلوق کو اپنے اس گناہ پر کیا بنا لیتا ہے؟ نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے. 10ویں آفت یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی آفت یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں سے خیانت اور اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر. تو پیارے بچوں بندہ گناہ تو ایک کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے؟ ایک. اور اس کی آفتیں اس کے ساتھ کتنی آتی ہیں؟ 10 جو ہم نے سنی. اللہ پاک کی ناراضی اس کو مل جاتی ہے، مخلوق گناہ پہ گواہ ہو جاتی ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچتا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں، اور ان گناہوں کی آفتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، ہمیں ایسے کام کرنے ہوں گے جن سے رب عز و جل راضی ہو جائے. ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نیکی کے حوالے سے بھی سنا اور گناہ کے حوالے سے بھی سنا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے کرم سے 10 نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم تو پھر کریم ہے نا، اللہ کریم جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، ایک نیکی کے بدلے اللہ کریم 700 نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے، اور ایک گناہ کے بدلے 10 آفتیں ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں غمگین ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی نیکی، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر ہمیں کرنا نہیں ہے۔ نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی، چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، درود پاک پڑھنا، اور اس کے علاوہ ذکر اللہ کرنا، چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر جو بولتا ہے اس کے لیے بھی درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو اس کام میں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور کوئی بھی گناہ یہ چھوٹا سمجھ کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم سے جو ہمیں میسیجز ملے وہ ہم نے سنے، اور سید صاحب نے ہماری رہنمائی بھی کی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو ایک پیارا سا پیکج دکھایا جائے گا، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک کی ٹوٹل 85 صورتوں میں 2691 بار یعنی 2691 ٹائمز لفظ اللہ آیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 85 صورتوں میں سے شروع کی 12 صورتوں میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے اس بارے میں سنا تھا، اور آج ہم انہی صورتوں کے آگے سے دوسری 12 صورتوں کے بارے میں جانیں گے کہ کتنی بار ان صورتوں میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سورہ رعد میں 34 بار، سورہ ابراہیم میں 37 بار، سورہ ہجر میں 2 بار، سورہ نحل میں 84 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 10 بار، سورہ کہف میں 16 بار، سورہ مریم میں 8 بار، سورہ طٰہٰ میں 6 بار، سورہ انبیاء میں 6 بار، سورہ حج میں 75 بار، سورہ مومنون میں 13 بار، سورہ نور میں 80 بار۔ تو بچوں، ان 12 صورتوں میں لفظ اللہ 371 بار آیا ہے، اور باقی کی صورتوں میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پیکج دیکھا، اور ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ قرآن پاک کی 85 صورتوں میں سے 85 صورتوں میں اللہ کریم کا نام آیا، اور پتہ کتنی بار آیا؟ 2691 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن پاک میں 2691 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 85 صورتوں میں سے ہم نے 12 صورتوں کے نام اور 12 صورتوں کے بارے میں پچھلی ایپیسوڈ میں سنا تھا، پچھلی ایپیسوڈ کے پیکج میں سنا تھا، اور آج ہم نے کیا سنا؟ مزید 12 صورتوں کے بارے میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا گیا جن میں لفظ اللہ آیا ہے۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح کی معلومات سیکھنی ہیں تو آپ نے ہمارے پروگرام کی ہر ایپیسوڈ کو دیکھنا ہوگا، اور ہمارے پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ شروع سے آخر تک ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ شروع میں ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر نعت شریف سنتے ہیں، پھر میسیج آف قرآن ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیکج دکھایا جاتا ہے، پھر واقعہ بھی سنتے ہیں، اور آخر میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے مختلف۔ اس کے علاوہ بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں، شان محمد اور بیان نزول، یعنی آیت کا شان نزول جس میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے پروگرام دیکھنے کی نیت کر لیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی بدھ کو اور جمعے کو پروگرام قرآن ٹائم آئے گا، تو وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس سے معلومات سیکھنے کو ملے گی۔ تو آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان ہوتے ہیں، اور آج ہم پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، اسی طرح لوگ جانتے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر کافروں نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ پاک آئے اور کچھ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی اور ان کے اجر یعنی ثواب کو بہت بڑا اجر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نحل کی آیت کا ہم نے شان نزول سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ اس کا نام بھی واقعہ، اور اس میں سنتے بھی کیا ہیں؟ واقعہ سنتے ہیں، اور وہ واقعہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج جو ہم واقعہ سنیں گے بڑا ہی پیارا ایک واقعہ ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ طالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ طالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ۔ اب یہ طالوت کون تھے؟ پہلے یہ تو جان لیں، ذہن میں سوال آئے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم واقعہ سنیں گے طالوت کے بادشاہ بننے کا۔ اب آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں طالوت کون تھے؟ کسے بتائے؟ نہیں پتا؟ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ طالوت کون تھے۔ پیارے بچوں، پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا بنی اسرائیل۔ کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نام تھا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل جو قوم ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہاں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کا نظام کس طرح چلتا تھا کہ اس قوم میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ کون ہوتا تھا؟ بادشاہ۔ ہاں، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ان کے دنیاوی معاملات ہوتے تھے، جو ان کے ملک کا نظام ہوتا تھا۔ بادشاہ ملک کا نظام چلاتا تھا۔ بادشاہ کیا کرتا تھا؟ ملک کا نظام چلاتا تھا۔ ہاں، بنی اسرائیل میں ایک دوسرا فرد ہوتا تھا، وہ اللہ پاک کے نبی ہوتے تھے۔ وہ کون ہوتے تھے؟ اللہ پاک کے نبی۔ ہاں، اللہ پاک کے نبی دین کے اور شرعی احکام کو نافذ کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوتے تھے جو دین کا نظام لے کر چلتے تھے، شریعت کو نافذ کرتے تھے، شرعی احکام کو لے کر چلتے تھے، اور ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام کو لے کر چلتا تھا۔ یہ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ سارے بچے سمجھ گئے؟ بنی اسرائیل کس کی اولاد میں سے تھے؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہودا۔ ہاں، تو جو بندہ بادشاہ بنتا تھا وہ یہودا کی اولاد میں سے ہوتا تھا۔ وہ کس کی اولاد میں سے ہوتا تھا؟ یہودا کی۔ یہودا کی اولاد میں سے ہوتا تھا۔ اور جو بندہ نبی بنتا تھا وہ آپ علیہ السلام کے بیٹے لادی کی اولاد میں سے ہوتے تھے۔ کس کی اولاد میں سے ہوتے تھے؟ لادی۔ ہاں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دو اولاد، ایک یہودا اور لادی۔ جو ملکی نظام سنبھالنے کے لیے بادشاہ بنتا تھا وہ یہودا کی اولاد میں سے بنتا تھا، اور جو نبی بنتے تھے، اللہ پاک جو نبی پیدا فرماتا تھا وہ کن کی اولاد میں سے تھا؟ لادی۔ کس کی اولاد میں سے؟ لادی۔ لادی کی اولاد میں سے ہوتے تھے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ تو اس وقت اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا جو ملکی نظام کو لے کر چل سکے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جو طالوت تھے یہ غریب تھے، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، غریب تھے، لیکن بنی اسرائیل میں ایک بہترین عالم تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے، غریب تھے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو بکریاں چراتے ہیں،
اس سے زیادہ اچھا تھا کہ ہم شاہی خاندان سے ہیں، ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم شاہی خاندان سے ہیں، ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے۔ اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ بادشاہ تو وہ بنے شاہی خاندان سے ہو، اس کے پاس بہت سارا مال ہو، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، آپ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں فرمایا، بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے اور یہ علم اور طاقت میں تم سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے نشانی مانگی۔ کیا مانگی؟ نشانی مانگی کہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہ بنایا ہے تو نشانی دے کوئی۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس برکت والا صندوق آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ برکت والا صندوق۔ ہاں، یہ صندوق کون سا تھا؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نہال بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، تابوت سکینہ۔ کون سا واقعہ سنا تھا؟ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ کون سا واقعہ ہے، کون سا برکت والا صندوق ہے؟ تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس پیارے بچوں ایک صندوق تھا، تابوت تھا، جس سے ان کو اطمینان ملتا تھا۔ کیا ملتا تھا؟ اطمینان۔ ہاں، جسے تابوت سکینہ کہتے تھے۔ تو وہ ان سے چلا گیا تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا صندوق مل جائے گا، یہ نشانی ہے۔ اتنے ہی دیر میں 4 فرشتے وہ صندوق لے کر آ گئے۔ ان لوگوں نے نشانی مانگی، شمویل علیہ السلام نے فرمایا مل جاتی ہے، تمہیں تمہارا صندوق مل جائے گا، برکت والا صندوق مل جائے گا۔ اتنے میں 4 فرشتے وہ صندوق جو تابوت سکینہ تھا وہ لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر سارے بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا واقعہ طالوت کے بادشاہ بننے کا۔ طالوت کون تھے یہ ہمیں پتہ لگا۔ ذرا کوئی بچہ بتائے گا طالوت کون تھے، کس کی اولاد میں سے تھے؟ جی بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اچھا یہ بتائے کوئی بچہ ان کو بادشاہ کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ پاک نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا کیونکہ وہ علم اور طاقت میں زیادہ تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کون بتائے گا کہ بنی اسرائیل نے آپ کو بادشاہ کیسے مانا، کب قبول کیا کہ ہاں اب ہم طالوت کو بادشاہ مانتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ 4 فرشتے جب صندوق لے کر آئے تو انہوں نے آپ کو بادشاہ قبول کر لیا۔ ہاں، بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ ان کا جو برکت والا صندوق تھا وہ واپسی آ گیا ہے تو انہوں نے آپ کو بادشاہ قبول کر لیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، قرآنی واقعہ سنا، یہ اللہ پاک نے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان معجزے کا ذکر ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اور وہ معجزہ معراج شریف کا ہے۔ بچوں، اللہ پاک نے جو معجزات اور مقام و مراتب انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے بلکہ ان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں اور جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار بھی کیا، سبحان اللہ۔ اور اسی رات مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی۔ آئیے اب سنتے ہیں سبحان اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت اس موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ سرور کشے ور رسالت جو عرش پر چل وگر گوے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان نکل گئے تھے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا بغار گئے شاہ دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک ملک فلک اپنی لہ میں دل قبول تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا مغا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شان بچی تھی دھوم میں زمین میں رچی تھی شان بچی تھی دھوم میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا دولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفعات اٹھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا قصیدہ معراج یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ہمارے اس سیگمنٹ کی مناسبت سے ہم نے نعت خواں سے سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ جی ناموں کی تکرار۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ناموں کی تکرار کرتے ہیں۔ صورتوں کے ناموں کی تکرار ہم کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں ان کے نام ہم یاد کیا کرتے تھے۔ اپنی ہر ایپیسوڈ میں 5 نام یاد کرتے تھے۔ وہ 114 نام ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈ تک یاد کروا چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اللہ کریم کے نام، اس کے نام اللہ کریم جی اللہ کریم کے نام اسماء الحسنہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہم یاد کریں گے۔ وہ ہیں 99۔ کتنے ہیں؟ 99۔ جی 99 اللہ کریم کے نام ہیں جو کہ قرآن پاک کے فرسٹ پیج پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کھولتے ہیں تو عموماً وہ نام موجود ہوتے ہیں۔ 99 نام ہیں تو انشاءاللہ اپنی ہم ہر ایپیسوڈ میں 3 نام یاد کریں گے۔ نام بھی یاد کریں گے ساتھ اس کا معنی بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ نام بھی یاد کریں گے، اس کے معنی بھی یاد کے معنی بھی یاد کریں گے۔ تو آئیے آج شروع کے ہم 3 نام یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اللہ کریم کا ایک نام تو کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اللہ نام کے علاوہ جو نام ہے وہ ہم نام یاد کریں گے۔ الرحمن، 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 الرحمن یعنی بہت مہربان۔ یعنی بہت مہربان، الرحمن کے معنی ہے بہت، مہربان۔ اور پھر الرحیم، الرحیم، جی
الرحیم کے معنی رحمت والا. رحمت والا. یہ الرحیم کے معنی رحمت والا. رحمت والا. تیسرا نام الملک. الملک. جی ملک. الملک. الملک. الملک کے معنی ہوتا ہے بادشاہ. بادشاہ. کیا معنی ہے؟ بادشاہ. 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 جی تینوں نام کون سنائے گا؟ سب سے پہلے فات بھائی سے سنتے ہیں. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، الملک بادشاہ. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، اور الملک بادشاہ. جی حسین بھائی سے سنتے ہیں. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، الملک بادشاہ. الرحمن الرحیم الملک. الرحمن کا معنی بہت مہربان، الرحیم کا معنی رحمت والا، اور الملک کا معنی بادشاہ. بادشاہ. ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل پر جو بچے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں انعام بتا سکتے ہیں، اور جو چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو انعام سنا سکتے ہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سیگمنٹ بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں ایکٹیویٹی. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ٹائم کا آخری سیگمنٹ، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. جی آئیں قرآن سیکھیں، یعنی آئیں قرآن پاک کی معلومات سیکھیں. قرآن پاک کی 2 سورتوں کی انوکھی معلومات اس سیگمنٹ میں بتائی جاتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ایک ٹیم اے سے ہیں، ایک ٹیم بی سے ہیں. ٹیم اے سے جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان کا نام ہے حسنین، اور ٹیم بی سے جو موجود ہیں ان کا نام ہے حمزہ. ماشاء اللہ. آپ دونوں کو فارمیٹ پتہ ہے، طریقہ کار پتہ ہے؟ پڑھ لیں گے. میں بھی بتا دیتا ہوں ایک دفعہ. طریقہ کار یوں ہے کہ آپ دونوں کے سامنے 6 سوالات موجود ہیں، اور ہر سوال کے جواب کے لیے سامنے 3 آپشنس موجود ہیں. آپ کو جو لگے کہ اس سوال کا درست جواب یہ ہے تو وہ آپ نے نکال کے اس سوال کے جواب کی جگہ پر لگا دینے ہیں. آپ لوگوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد کمپلیٹ کریں اور زیادہ جوابات آپ کے درست ہوں، کیونکہ جس کے زیادہ جوابات درست ہوں گے وہ ہمارے پروگرام کا ونر ہوگا، اپنے اس مقابلے کا ونر ہوگا. وہ آپ دونوں تیار ہیں؟ ہم شروع کیا جائے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سوالات دیکھ رہے ہوں گے اپنے اسکرین پر. آپ بھی اس کے جوابات ڈھونڈنا شروع کر دیں. دیکھتے ہیں پہلے آپ کمپلیٹ کرتے ہیں یا ہمارے یہاں جو موجود اے اور بی ٹیم سے بچے موجود ہیں یہ اپنا جواب جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں. ونر کون ہوتے ہیں؟ آپ ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہت ہی بہترین معلومات الحمدللہ حاصل ہو رہی ہے. قرآن پاک کی 43 سورت کا نام، اس کی آیتیں، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے رکوع اور کہاں نازل ہوئی. سبحان اللہ. جی وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے، تقریباً 1.5 منٹ کا ٹائم آپ کا گزر چکا ہے. حسین بھائی ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ کچھ چینج کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جلدی، آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے. حمزہ بھائی جلدی سے لگائیے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. لگتا ہے حمزہ بھائی کی تیاری نہیں ہے. جی جلدی کیجئے، 10 سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس بچا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی حمزہ بھائی ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ جواب نہیں لگا سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے جوابات حمزہ بھائی نے درست دیے، کتنے جوابات حسنین بھائی نے درست دیے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں حسین بھائی کی طرف، ٹیم اے کی طرف. قرآن پاک کی 43ویں یعنی 43 سورت نمبر کا نام پوچھا گیا تھا. حسین بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ زخرف. کون سی سورت؟ سورہ زخرف. اور حسین بھائی کا یہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورہ زخرف کے بارے میں اب مزید سوالات ہیں. سوالات یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ سورت کی کتنی آیتیں ہیں. حسین بھائی نے جواب لگایا 89 آیتیں ہیں. حسین بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اس سورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس کا جواب حسین بھائی نے لگایا 871 871، جبکہ اس کا درست جواب ہے 939. یہ آپ سے غلطی ہو گئی. اس سورت میں کتنے حروف ہیں؟ اور اس کا جواب حسین بھائی نے لگایا 3191، جبکہ اس کا درست جواب ہے 3549. ایک اور غلطی حسین بھائی سے ہو گئی. اس سورت میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 7 رکوع، جبکہ اس کا درست جواب ہے سورت میں 7 رکوع ہیں.
تو یہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ پاک میں سورت نازل ہوئی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ تو اس طرح ہمارے حسین بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 4 پوائنٹ جی 4 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم حمزہ بھائی کی طرف۔ حمزہ بھائی جو ہے وہ تھوڑے سے میرے خیال سے پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 جوابات تو لگائے ہی نہیں ہیں، ٹائم آپ کا ختم ہو چکا تھا 2 منٹ کا، لیکن کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے جوابات درست دیے ہیں یا ان جوابات میں بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ 3B سے یعنی حمزہ بھائی سے سب سے پہلا سوال قرآن پاک کی 44ویں سورت یعنی 44 سورت نمبر کا نام بتانا تھا۔ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ دخان، جبکہ اس کا درست جواب بھی سورہ دخان ہی ہے، یعنی آپ کا جواب درست ہے۔ حمزہ بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سورہ دخان میں کتنی آیتیں ہیں یہ سوال تھا، آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 75، جبکہ اس کا درست جواب ہے 59۔ یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورت میں کتنے الفاظ ہیں، آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 995، 995، جبکہ اس کا درست جواب پتہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 381، 381۔ تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ حمزہ بھائی نے تو مزید 2 سوالات کے جوابات نہیں دیے، لیکن ہم کڈس مدری چینل کے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ سورہ دخان میں ٹوٹل حروف 1451 یعنی 1451 ٹوٹل حروف ہیں اس سورت میں، سورہ دخان میں، اور سورہ دخان کے ٹوٹل رکوع ہیں 3۔ کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع پر مشتمل سورہ دخان یہ سورت ہے۔ اور سورت کہاں نازل ہوئی اس کا جواب لگایا ہے حمزہ بھائی نے، جو آپ نے لگایا وہی درست جواب ہے۔ حمزہ بھائی کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح حمزہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ حسین بھائی نے ٹیم اے نے حاصل کیے تھے 4 پوائنٹس۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے حسین بھائی نے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے حمزہ بھائی۔ جی ناظرین اور یہاں موجود بچوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنی اچھی معلومات کڈس مدری چینل کے اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ ایک سیگمنٹ میں اتنی انوکھی معلومات ہے تو آپ سوچیں گے پورے پروگرام میں کتنی انوکھی معلومات ہوگی۔ بہت کچھ آپ نے آج بھی اس پروگرام میں سیکھا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا